آداب دوستو، آج ہم بات کریں گے خدا کے کچھ جھوٹے وعدوں کے اوپر۔ ویسے تو میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں بہت ساری ایسی چیزیں گناتا رہوں گا، مگر ہم جلدی جلدی بات کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کتنا جھوٹا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، سورہ نمبر 17، اس کی آیت 31۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت اس طرح ہے کہ اپنی اولاد کو غریبی یا مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے، اسے بھی رزق اللہ ہی دے گا۔ اس آیت کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے، کہ مطلب وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مارتا ہے، اس نے رزق کا وعدہ کرا ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر روز، اگر ورلڈ میٹر ویب سائٹ جو ہے اس کو دیکھیں آپ، worldmeters.info، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر روز صرف بھوک مری سے، فاقہ کشی سے، ہر روز 24,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ یعنی بھوک سے بیچارے، ہنگر سے، بھوک سے، پیاس سے ہر روز 24,000 لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ اگر ایک انسان بھی مرتا ہو تو خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے جو اس نے رزق کا کرا ہے۔ مگر یہاں تو روز 24,000 لوگ مر رہے ہیں، یعنی خدا کا جو قرآن میں جو اس نے وعدہ کرا ہے، جو قرآن میں اس کا وعدہ ہے، وہ ہمیں بظاہر اپنی آنکھ سے جھوٹا ثابت ہوتا دکھتا ہے۔ اور جب دنیا میں ہی اس کا وعدہ جھوٹا ہوتا دکھتا ہے تو آخرت میں کیا امید کری جائے کہ وہ جنت بھی دے گا یا نہیں، یا بات کی جو اس کی باتیں وہ بھی سچ نکلیں گی یا نہیں۔ مگر مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فضول کی چیزوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں، اور یہ سوائے دکان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مسجد کے امام کو پیسہ ملتا ہے، نماز پڑھانے کا اس کی کمائی ہوتی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو صرف وقت ضائع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تراویح ہوتی ہے تو امام کو پیسہ ملتا ہے تراویح پڑھانے کے بدلے، حافظ قرآن کی دکان چلتی ہے۔ جو قرآن کو رٹ لیتے ہیں وہ صرف عوام کو الو بناتے ہیں۔ جہاں ایک پڑھا لکھا انسان بھوکا مرتا ہے، اس کو کام دھندا نوکری کچھ نہیں ملتا، وہ وقت پہ شادی نہیں کر پاتا ہے، وہیں یہ حالت ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس نہ پڑھائی ہے نہ تعلیم ہے، جو دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، یہ چار چار بیویاں رکھیں گے، یہ مسجد میں دیکھا جائے تو غلط کام کریں گے، آدمیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مدرسوں میں غلط کام کریں گے۔ اور اسی طرح جہاں مسجد میں ایک صف بھی نماز کے لیے نہیں بھرتی، یہ دو دو تین تین منزلہ، یا کبھی کبھی جو بڑے شہروں میں نہ جانے کتنے منزلہ جو ہے مسجد تان لیں گے، اور اس کے نام پہ کھائیں گے، ان مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیں گے، ان میں غلط کام کریں گے۔ تو یہ جو ہے اسلام نام کی جو ایک دکان ہے، مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا خدا، جس کے پیچھے وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، جس کے پیچھے آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ جو ہے وہ نماز ہے، کہ نہ وہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھ پائے، نہ وہ کسی دوسرے کام میں آگے بڑھ پائے۔ اور پلس ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ نماز روزے نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا، اور وہ یہ مانتے مسلمان کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، ایک طرف تو یہ خدا کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف اگر اس کی عبادت نہیں کری جائے تو وہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں زندگی میں، کام دھندا، پڑھائی لکھائی، نوکری، کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ پائیں، بس برباد ہو جائیں۔ اور مسلمانوں میں کبھی بھی آپ کو کوئی نماز روزے والا انسان کامیاب نہیں ملے گا، اور اگر کوئی کامیاب مل جائے گا تو اس نے کچھ غلط کام کر کے، کوئی 2 نمبری سے پیسہ کمایا ہوگا، کوئی فراڈ کر کے، اس لیے اس کے پاس پیسہ ہوگا۔ اور اگر وہ انسان 2 نمبری نہیں ہے تو اس کے باپ داداؤں نے کچھ 2 نمبری کا کام کر کے پیسہ کھڑا کرا ہوگا، ورنہ کوئی بھی انسانی نماز روزہ یا مسلمانوں کی جو رسمیں ہیں ان پہ چل کے تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کبھی زندگی میں کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک جھوٹی جنت کی امید میں اپنی اس دنیا کو جہنم بنا دے گا جو سامنے دکھ رہی ہے۔ اس کے پاس ایک ہی زندگی ہے، اسے وہ انجوائے کرے، اس کو وہ مزے سے جیے، مگر وہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ایک انسان ہر چیز سے دور رہتا ہے، اور ان صحابہ کے پیچھے دور رہتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عیاشیاں کریں، چار چار بیویاں رکھیں، ڈھیر ساری لونڈیاں رکھیں جنگوں کے نام پہ۔ خود محمد نے اپنی ساری زندگی عیاشی کری، کہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ ایک ساتھ یہ حالت ہے کہ محمد 11 بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے، اور انس بن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں 30 مردوں جتنی طاقت تھی۔ اور خود نبی نے مطلب اپنی ساری زندگی عیاشی کری ہے، جس پہ میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گا حدیث کے حوالے جات سمیت، کہ پورا سیاست تاکہ کہ کتنی عیاشی بھری زندگی رہی، اور مسلمان ایسے نبی کے پیچھے چل کے
خود اپنی جوانی بھی ضائع کرتے ہیں، پھر بڑھاپے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب نماز روزہ کر کے زندگی برباد کر دو، جہاں اس جھوٹ کو بچی ہوئی زندگی دے دی، اپنی مین زندگی برباد کر دی، اب بچی ہوئی زندگی جو ہے اسے بھی برباد کر دو، اور کل ملا کے یہ جنت کی حوروں کے خواب میں، انگوروں کے باغات کے خواب میں یہ صرف اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اگر کوئی سن رہا ہے ایسا انسان جو حق پرست ہے، جو حق کی تلاش میں ہے، اس کو یہ بات سمجھ آئی ہو، ورنہ پھر دنیا میں بہت بے وقوف ہیں جو اسلام کو اپنی زندگی دے رہے ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک بن جائیں اور اپنی زندگی برباد کریں، یا سکون سے اسلام آپ کی عمر کھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، جرمنی میں، جاپان میں، ان ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں خدا کو مانا ہی نہیں جاتا، اٹلی میں، وہ لوگ کتنے خوش ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی عمر وہاں عام انسان جو ایوریج ایج ہے وہ بھی 100 سال سے زیادہ ہے یا 90 سال سے زیادہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کو عیاشی کرتے ہیں اور خوشی سے جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مگر آپ مسلمان چڑ چڑا غصے میں، وہ اپنی زندگی نفرت میں جی رہا ہوگا، ہر انسان پہ غصہ ہوگا، اپنے دانت کٹ کٹائے گا، وہ صرف اپنی زندگی جو ہے نفرت سے جیے گا۔ جہاں وہ 100 سال سے اوپر جی سکتا تھا، وہ وہاں 40 50 یا 60 کی عمر میں مر جائے گا، کیونکہ وہ اس اسلام جیسی ٹینشن کو اپنے سر میں رکھا ہوا ہے جو اس کی عمر کھا جاتا ہے، اس کا سکون کھا جاتا ہے، اس کو 50 بیماریوں کا شکار بنا لیتا ہے۔ آپ کو میری بات پہ اگر یقین نہ ہو، آپ کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کسی بھی ایشین کنٹری کی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف 90% ان کے جو پیشنٹس ہوں گے، 80% وہ مسلمان ملیں گے، کیونکہ اسلام ان کی زندگی کھا گیا ہوگا، ان کی زندگی لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہوگی، کہ پڑوسی آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر میں باپ بھائی لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، صرف لڑائی ہوگی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیوہار عید اور بقرعید کے نام پہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کچھ نہیں، عید مبارک آپ کو بھی، یہی بے وقوفی چلی رہے گی، ایک بورنگ تیوہار جن میں کوئی مزہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ مسلمانوں کی زندگی ہے، ایک جھوٹے مذہب کے پیچھے، جھوٹے خدا کے پیچھے اپنی دنیا بھی برباد کرتے، مرنے کے بعد تو کوئی جنت دوزخ ہے نہیں۔